السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت نبوی سے 5 سال قبل جس وقت قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے بہار نبوت کی ایک کلی اور پھول بن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دنیا میں تشریف لے آتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے نہایت متین اور انتہائی علیحدگی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ آپ کو بچپن سے ہی کھیل کود پسند نہیں تھا اور آپ گھر کے اندر ہی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور چند لمحے وقف کرنے کے بعد پھر آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تو اسی اثناء سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا بچپنا ہے، دوڑتی دوڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آپ کی انگشت مبارک کو پکڑتی اور اس طرح اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور جس وقت آپ اپنے مسند پر آ کر بیٹھتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنی گود میں بٹھاتے، ان سے پیار کرتے، ان کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے نہایت ذہین اور فطین عورت تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً آپ کی تربیت کرتے ہوئے آپ کو دین کی باتیں اور احکام سکھاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے باہر ہوتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ کی والدہ محترمہ پوچھتی کہ آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا، تو جو ایک مرتبہ آپ اپنے بابا سے بات سیکھ لیتی تو اس کو فوراً بیان کر دیتی، یعنی کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ آتی۔ وقتاً فوقتاً سیدہ فاطمہ الزہرا آپ علیہ السلام سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے سوالات بھی کرتی تھی، جس سے آپ کی ذہانت اور فطانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی والدہ سے سوال کرتی ہیں کہ جس رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا، کیا ہم اس کا دیدار نہیں کر سکتے؟ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اپنی پیاری بیٹی کو کہ جو شخص اس دنیا کی فانی زندگی کے اندر اللہ کی ذات کو ایک مانتا ہے اور عبادت کے لائق بھی اسی ذات کو مانتا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور جو احکام اس کے نبی اور رسول لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرتا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ باتیں کرتا ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے وہ رک جاتا ہے، اور غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، اچھے اخلاق اپناتا ہے، وہ شخص جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو قیامت والے دن رب تعالیٰ کی ذات اسے ضرور زیارت کروائیں گے۔ چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بچی تھی، سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اولاد میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام بھی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، کفار و مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے، اور جب یہ پیغام نازل ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور مشرکین سے اعراض کریں، اگر وہ مخالفت بھی کرتے ہیں تو تب بھی ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں،
تو آپ نے اپنی توحید و رسالت کی دعوت کو سرعام دینا شروع کیا تو مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے، اور کوئی بھی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیتے کہ جب آپ کو تکلیف اور پریشانی اور مصیبت میں مبتلا نہ کرتے۔ تو اس وقت جب بھی مشرکین آپ کو تنگ کرتے، آپ کو تکلیف پہنچاتے، رنج و علم میں آپ کو مبتلا کرتے، تو آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی صاحبزادیاں آپ کو دلاسا دیتی، تو اسی جگہ پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی آپ کو دلاسا دیتی۔ اور یہ بات صاف اور واضح ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیٹیاں، انہوں نے کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جان جس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ اتنی پریشانی اور مصیبت اٹھا رہے ہیں اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، بلکہ تسلی دیتے۔ اور کبھی کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اشکبار ہو جاتی اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کر، تو آپ علیہ السلام پھر بیٹیوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے کہ آپ کے بابا کی یہ حالت اللہ تعالیٰ ہر وقت نہیں رکھے گا، اللہ اس میں ضرور تبدیلی لائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اس وقت عقبہ بن معیط جو رئیس مکہ اور مشرکین مکہ کا سردار تھا، اس کے غلام تھے اور اس کی بکریاں چراتے تھے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہ پورا واقعہ بیان کیا جائے گا۔